ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا آنی ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع المدنفر قاتل المرحب والانتر بالشبیر والشبر صاحب ساقی حوض دل کوثر وحامل باب دل خیبر قاسم طوبہ وسقر الذی سمته امہ حیدر نعرہ حیدری ملک نعرہ حیدری ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسن بالمکان والبطول فی الزمان والسیدۃ النسوان راحت روح المصطفیٰ شقیقۃ نبی المجتبیٰ التي انزل فی شانها وشان زوجها سورۃ اللتی آنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین وخصوصا لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہراء ولعن اللہ من انکر فضائل علی ملک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والنجوم والدواب الى آخرہ ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ ایک دفعہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے امام حسین کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں زیادہ تمہید بیان کروں، لیکن جب بھی میں مومنین کو گرمی میں، شدت حرارت میں زمین پہ بیٹھتا دیکھتا ہوں کہ جنہیں نہ تھکاوٹ کی پرواہ ہے، جنہیں نہ دھوپ کی پرواہ ہے، جنہیں نہ موسموں کی پرواہ ہے، جب وہ مجلس میں آتے ہیں تو میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں وہ خود نہیں آتے بلکہ مجلس میں وہی آتا ہے اللہ جس کا ضمیر غدیر کی مٹی میں خبیر کرتا ہے۔ آپ بیدار رہے، جن کے ضمیر اللہ نے غدیر کی مٹی میں خمیر کیے ہیں وہی محبت حسین کی اسیر ہو کے مجلس میں آتے ہیں۔ بغیر تمہید کے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک آیت کا ترجمہ کروں اور مجلس اسی پہ تمام ہو جائے تو کافی ہے۔ سورہ حج، میں نوجوانوں کی توجہ کا طالب ہوں کہ میں بغیر تمہید کے آپ کے بھروسے بولنے لگا ہوں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا۔ سورہ حج آیت 22، پروردگار کہتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کو جو آسمانوں میں ہے وہ سجدہ کرتا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سجدہ کرتا ہے، والنجوم، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اللہ کو ستارے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چاند سجدہ کرتا ہے، والشجر، اللہ کو درخت سجدہ کرتے ہیں، والدواب، یہ چوپائے جانور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وکثیر من الناس، اور اکثر لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، کچھ وہ بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں جن پہ عذاب واجب ہے۔
اور پھر آگے سورہ حج، اسی پہ میں توجہات کا طالب ہوں، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہے جسے میں رسوا کروں اس سے عزت دنیا میں کون دے؟ یعنی اگر میں جملہ یوں کیوں نہ کہہ دوں، آج کے دور کو دیکھتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کی ذلت کا بل اللہ کی پارلیمنٹ سے پاس ہو، دنیا کی پارلیمنٹ عزت نہیں دے سکتی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جنہیں ہم ذلیل کر دیں، اللہ کہتا ہے پھر دنیا والے اسے عزت نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہم آج کہتے ہیں جنہیں اللہ ذلیل کرے، دنیا کی کوئی پارلیمنٹ اسے عزت نہیں دے سکتی۔ عزتیں ملتی ہیں تو بنام حسین ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں تو بنام زہرا ملتی ہیں۔ اور مجھ سے پہلے ذاکر صاحب کہہ رہے تھے میں تصدیق کروں گا، نماز کی بات کر رہے تھے، ہاں پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا، لیکن یہ کسی آیت روایت میں نہیں ہے کہ سوال یہ ہوگا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا، بلکہ کچھ بندوں سے یہ سوال ہوگا، ملائکہ جوتیاں بھی ماریں گے اور پوچھیں گے تو بتا تو نماز کیوں پڑھتا تھا، تو روزہ کیوں رکھتا تھا۔ بروز حشر جب بڑے بڑے حاجی اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے اور اللہ جہنم بھیج رہا ہوگا، لوگ پوچھیں گے پروردگار یہ تو بڑا نمازی تھا، جبریل جوتے مار کے کہے گا جب اس کے دل میں محبت زہرا نہ تھی، یہ کتا بتائے نماز کیوں پڑھتا تھا، روزہ کیوں رکھتا۔ آپ جی ہیں جب اس کے دل میں محبت علی و حسین نہیں ہے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کچھ نمازیوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، نمازیوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں ایک اور بس ایک دو حدیثیں پڑھوں گا اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ امام حسین کو رسول اللہ نے کہا، چونکہ مجلس منسوب امام حسین سے، حسین اللہ نے تجھے وہ فضیلتیں عطا کی ہیں جو روئے زمین پہ کسی کو نہیں ملی۔ صحابہ کرام کا مجمع تھکیے گا نہیں، صحابہ کرام یا رسول اللہ حسین کو کیا ملا ہے؟ کہ حسین کو ملنے کی بات کرتے، حسین کو وہ ملا ہے نہ جو کسی غوث کو ملا، نہ کسی قطب کو ملا، نہ کسی ابدال کو ملا، نہ آدم کو ملا، نہ عیسیٰ کو ملا، نہ موسیٰ کو ملا، نہ شیس کو ملا، نہ محمد کو ملا، نہ علی کو ملا۔ صحابہ حیران ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی کون سی فضیلت ہے جو حسین کو ملی ہے؟ رسول کہتے ہیں کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا میں، میرا باپ، میری ماں، میرے بھائی، میرے بھتیجے، میری بہنیں، میری باجیاں، میرے سارے رشتہ دار جنتی ہیں۔ کسی کا باپ جنتی نہیں ہے، آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، اب ابراہیم کا چچا آزر جنتی نہیں ہے، چچا کافر تھا جہنم میں جائے گا۔ کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری بہن، میرے بھتیجے سارے جنتی ہیں، لیکن حسین تیرے کیا کہنے جب عالم معاشر سجا ہوگا 1,24,000 انبیاء کھڑے ہوں گے، میرا بیٹا حسین کھڑا ہو کے کہے گا انا فی الجنہ و ابی فی الجنہ و امی فی الجنہ، نبیوں مجھے پہچانو میں بھی جنتی، میرا باپ بھی جنتی، میری ماں بھی جنتی، میرا بھائی بھی جنتی، میرا بھتیجا بھی جنتی۔ حد ہو گئی، جو جو مجھ سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ لبیک یا حسین،
نہیں اس طرح نہیں، علی کی بیٹی نے وعدہ کیا تھا یا یزید کد قیدک وساسائک مناسب جودک، اے یزید تو نے جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، لیکن زینب قیامت تک کچھ لوگ ایسے دیکھ رہی ہے جو لوگ خود مر جائیں گے حسین نہیں چھوڑیں گے، جو جان دے دیں گے حسین نہیں چھوڑیں گے، جو مال دے دیں گے وہ حسین نہیں چھوڑیں گے۔ اے شام کی فاتحہ بی بی آ کے دیکھ، ہم نے موسموں کو نہیں دیکھا حسین زندہ باد کہا ہے، ہم نے لاشوں کو نہیں دیکھا حسین زندہ باد کہا ہے، ہم نے جانے دی ہے بی بی حسین زندہ باد کہا ہے۔ یکم ربیع الاول ہر مومن جائے گا، حسینیت نے آواز دی ہے، اے بی بی آپ نے ہم پہ بھروسہ کیا تھا، ہم آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گے، سر کٹے گا ہم پھر بھی کہیں گے حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ علی کی بیٹی سے وعدہ کرو آپ جب بلائیں گی ہم سر کے بل چل کے آئیں گے، ہاتھ اٹھا کے 5 دفعہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری، یہ بی بی تو نے جو ہم پہ بھروسہ کیا تھا، علی اور حسین نے کہا تھا کہ جو میرے ہیں میں انہیں دنیا دوں اور کہوں چھوڑ دو، وہ دنیا کو ٹھوکر ماریں گے، کہیں گے حسین لیں گے، اور جو میرے دشمن ہیں انہیں پوری دنیا دے دوں کہ مجھے مان لو، وہ مانیں گے نہیں۔ کیوں مولا؟ شیعہ ہی کیوں مانیں گے؟ کہ شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، یہ مجبور ہیں ہمیں چھوڑ نہیں سکتے۔ چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا مولا کیا مجبوری ہے؟ کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے ہمارا نور بنایا تھا اور ہمارے شیعوں کا خمیر گھوندا جا رہا تھا، جو نور علی سے بچا شیعوں کی خمیر میں ملا دیا گیا ہے۔ یہ گھر بیٹھے ہو حسین کا نام آتا ہے، بوڑھا بیمار ہو گئے مجلس میں نہیں جائیں گے، لیکن جیسے لفظ سنا حسین، عصا کا سہارا لیا، خرام میں چلتے آئے، حسین نہیں چھوڑ سکتے۔ اور تاریخ گواہ ہے حجاج نے کہا تھا کہ 10 درہم دو حسین کی زیارت کرو۔ آج جتنے زائر گئے ہیں مولا ان کی زیارت قبول فرمائے۔ چودھری صاحب کی زیارت بی بی آپ کو زیارت پہ لے جائے، کہا 10 درہم دو تب زیارت کرنا۔ سویا آج کوئی نہیں آئے گا۔ سپاہیوں نے صبح اٹھا کے کہا تم روکتے تھے، پہلے 10 آتے تھے، آج 1000 آ گئے ہیں۔ کا قانون بدلو، اب جو آئے گا ایک ہاتھ کٹائے تب زیارت کرے۔ پھر سپاہیوں نے سے وہ کہا پہلے 1000 تھے، آج 10,000 آ گئے ہیں۔ دیکھا ایک مومن ہے جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہیں۔ حاکم حجاج نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہ تو نے کہا تھا ایک دفعہ زیارت کرو، ایک ہاتھ کٹاؤ، تو نے سمجھا تھا ہم رک جائیں گے، میں نے ایک دفعہ زیارت کی، ایک ہاتھ کٹایا، دوسری دفعہ کی دوسرا کٹایا، پھر تیسری دفعہ کی پاؤں کٹایا، چوتھی دفعہ کی پاؤں کٹایا، بتا 5ویں دفعہ جانا ہو تو گردن دے دیں۔ کہا نہیں، آپ قانون بدلا جائے گا، 10 میں سے 9 زیارت کو جائیں گے، ایک گلا کٹائے گا۔ اب حسین کی زیارت کو کوئی نہیں آئے گا۔ جب صبح اٹھا 10 ماتمی نوجوان جو ماتمی ہیں عزادار ہیں ان سے ہم بات کرنے لگے ہیں۔ 10 نوجوانوں کا حلقہ یہ سوچ رہا تھا زیارت کو آئے ہیں، گلا کون کٹائے گا؟ 10 ماتمیوں کو دیکھا، پہلا دوسرے کو پکڑ کے کہتا ہے تم رکو گلا میں کٹاؤں گا، دوسرا کہتے تم رکو گلا میں کٹاؤں گا، تیسرا کہتے ہیں تم رکو گلا میں کٹاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں پاگل ہو، 9 جو بچیں گے وہ قبر چومیں گے، ایک زیارت نہ کرے گا۔ ایک ماتمی بڑھ کے کہتا ہے پاگل ہم نہیں تم ہو، جو 9 بچیں گے وہ قبر کو گلے سے لگائیں گے، جو مرے گا حسین گلے سے لگائے۔ یہ ہے حسین ابن علی، جو ایک بچ جائے گا حسین گلے سے لگا لیں گے۔ حسین نے قربانیاں دی ہیں، حسین نے پروردگار کو جو اللہ نے مانگا، کسی نبی نے اللہ سے بیٹا مانگا، کسی نے بھائی مانگا، کسی نے دنیا مانگی، یعقوب نے یوسف مانگا، ابراہیم نے اسماعیل مانگا، آدم نے جنت مانگی، سلیمان نے دنیا مانگی،
حسین قربانیاں دے رہے ہیں. پروردگار نے پلٹ کے پوچھا حسین بیٹا چاہیے؟ حسین نے کہا نہیں، تو لینا چاہتا ہے تو لے لے. بیدار ہے جو نوجوان. حسین مانگ نہیں رہا، حسین تجھے دے رہا ہے. حسین دنیا چاہیے؟ نہیں پروردگار. حسین بیٹا چاہیے؟ نہیں پروردگار. حسین بھائی چاہیے؟ نہیں پروردگار. حسین نے پروردگار عالم کو دیکھ کے کہا ہوگا پروردگار میرا سجدہ تو دیکھنا. 71 لاشیں اٹھا کے حسین جتنے اطمینان سے نفس مطمئنہ بن کے سجدہ کر رہا ہے، یہ سجدے کی ادا دیکھ. یہ سجدہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ سجدہ دنیا کے لیے نہیں، یہ سجدہ لالچ کے لیے نہیں، یہ سجدہ بچوں کے لیے نہیں، یہ سجدہ جنت کے لیے نہیں. میرے سجدے کی ادا تو دیکھ. ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، یہ سجدہ اس لیے کر رہا ہوں حسین کو اللہ چاہیے، حسین کو تو مل جا. تو کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز، اس میں چلتے ہوئے تیروں کی صدا کی آواز سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز سارے ماحول میں گونجی. یہ خدا کی آواز حسین یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں. ہمارے بڑے بھائی تشریف لے آئے ہیں. خدا ان کے والد بزرگوار کے درجات بلند کرے جو شہید راہ ولایت ہیں، لوگوں نے جن کو سن کے پڑھنا سیکھا ہے. خدا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. حسین جو سجدہ کر رہا ہے، اس سجدے کی ادا تو دیکھ. 1,24,000 کا وارث اسی لیے ہے حسین. انبیاء وہ ہیں جو اس سے مانگتے ہیں، حسین وہ ہے جو اسے دیتا ہے. اسی لیے حسین کو وارث آدم و وارث انبیاء کہا گیا. حسین تیری خاک میں شفا رکھ دی. بس 1 منٹ کے بعد میں مصائب شروع کرنے لگوں. آیت اللہ سید بحر العلوم، انہوں نے سوچا کہ ایک آنسو کے بدلے جنت حسین پہ. ہمارے ہاں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ زبانیں بند کیجئے جو حسین کے خلاف بول رہے ہیں. وہ شیعہ نہیں ہے جو حسین کے معجزات کے خلاف تکلم کرے. ہمیں دستار عزیز نہیں ہے. اگر کوئی امامے میں ہے، کوئی بغیر امامے کے سیدہ کے دشمنوں کی تعریف کرے گا، جوتی منہ پہ آ کے پڑے گی. ہمیں کسی کو منہ نہیں دکھانا. میں اکثر کہتا ہوں کنویں میں اگر کتا گر جائے 100 ڈول نکالو کنواں پاک نہیں ہوگا، پہلے کتا نکالنا پڑے گا. 1000 سجدے کر لو جنت نہیں ملے گی. دشمن زہرا کا کتا دل کے کنویں سے نکال. حسین تیری خاک میں شفا ہے. بس آخری بات، سید بحر العلوم سفر میں تھے اور سوچنے لگے کہ حسین کے نام پہ 1 آنسو کے بدلے جنت کیسے ممکن ہے، اتنا بڑا اجر مل جائے. تو راستے میں ایک گھڑ سوار ملا. بس توجہ کیجئے گا. اور کہا کہ تمہیں بحر العلوم کوئی مسئلہ درکار ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں. بحر العلوم نے کہا میں سوچ رہا ہوں حسین کے نام پہ جو مانگا جائے وہ دے دیتا ہے. تو گھڑ سوار نے ایک مثال دی کہ ایک بادشاہ اتفاق سے کسی صحرا میں گیا تو وہاں پہ اس کا قافلہ جدا ہو گیا. بادشاہ اکیلا رہ گیا، بھوکا تھا. ایک خیمے کے پاس گیا، وہاں ایک ماں اور بیٹا رہتے تھے. اس کے پاس صرف ایک بکری تھی. بادشاہ نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھلا دو. تو ماں بیٹے کے پاس جو تھا، آپ سلامت رہے، وہ ایک بکری تھی، وہ بادشاہ کو ذبح کر کے کھلا دی. جانتی نہیں تھی کہ بادشاہ ہے. بادشاہ واپس آیا اپنے وہ زرا کے پاس اور کہا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، میں اکیلا ہو گیا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک بکری مجھے ایک بوڑھی اور بچے نے دی ہے، میں بدلے میں کیا دوں؟ تو ایک وزیر اٹھا 1000 درہم دو. دوسرے نے کہا 1 کے بدلے 100 بکریاں دو. تیسرے نے کہا 1000 بکریاں دو. بادشاہ نے کہا تم نے حق ادا نہیں کیا تھا. اس کے پاس جو تھا اس نے مجھے دیا ہے. اب حق یہ ہے میرے پاس جو ہے میں وہ دوں گا. کیوں؟ حسین کے نام پہ بچے مانگے تو ملتے ہیں، رزق مانگے تو اللہ دیتا ہے، جان مانگے تو اللہ دیتا ہے. اللہ بھی یہی کہے گا جو حسین کے پاس تھا اس نے ہمیں دیا ہے. اب
جی ہاں، میں بس برادر کو بٹھانا نہیں چاہتا. یہ ہے حسین ابن علی. اور میں مختصر کروں گا، میرے بس میں نہیں ہے، وگرنہ میں ہر مجلس میں یہ کہتا ہوں. جو سن چکے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں سن چکے کاش میرے بس میں ہوتا. میں بالخص ہر سید، ہر مومن، تقی بھائی سے لے کر آخری بندے تک جو عزادار ہے، میں ہر مومن کے پیروں پہ ہاتھ رکھتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا، اور رویا کرو، حسین کو بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا. یا زہرا، یا زہرا، آپ کی ایک ہائے مجھے لگتا ہے سیدہ زینب ہمیں دیکھ رہی ہیں، حسین کی ماں دیکھ رہی ہے. میں ایک دو جملے پڑھوں گا. کیا حالت ہے حسین کی آخری، کانوں سے نہیں دل سے مصائب حسین سننا. کیا حالت ہے عصر عاشور، حسین کی آبرو کٹے ہوئے ہیں، حسین کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، دہڑی میں اکبر کا لہو ہے، اور بہنوں کے خیموں کے باہر آ کے کہتے زینب میرا آخری سلام، سکینہ میرا آخری سلام، سجاد میرا آخری سلام. اجرکم اللہ. آوازیں بلند رکھیے گا، تفصیلی مسائل بھائی پڑھیں گے. میں ایک جملہ پڑھوں گا جو میں اکثر ہر مجلس میں بیان کرتا ہوں. آج بھی مقام صاحب الزمان، جتنے زائر بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا مقام صاحب الزمان. کیوں کہتے ہیں اسے مقام صاحب الزمان؟ اس لیے وہاں تیرے اور میرے امام اور خون روتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، یا حسین، واہ یا حسین، آہ یا حسین. روتے تھے بلند آواز میں. کسی صحابی نے پوچھا مولا آپ یہاں آتے ہیں چیخیں بلند کیوں ہو جاتی ہیں؟ اور روئے امام زمانہ. اور روتے کا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا دادا دوڑتے گھوڑے سے دائیں رخسار کے بل گرا تھا. میرا دادا حسین یہاں پہ گرے تھے. میرے دادا اٹھتے تھے، حسین پھر گر جاتے تھے. میرے دادا اٹھتے تھے، حسین پھر گر جاتے تھے. صحابی نے پوچھا کیوں؟ حسین تھک گئے تھے. کہ میرا دادا تھکا نہیں تھا. حسین اٹھتے، کوئی پیشانی میں پتھر مارتا، میرا دادا گر جاتا. میرے دادا اٹھتے، کوئی پہلو میں نیزہ مارتا، میرا دادا گر جاتا. ایک وہ وقت آیا جب میرا دادا بے ہوش ہو کے گرا. مولا حسین بے ہوش ادھر ہوئے، زبا ادھر ہوئے. حسین کیسے چل کے گئے؟ روئے امام زمانہ. میرا دادا خود چل کے نہیں گیا، یہاں سے وہاں میرے دادا حسین کو شمر زلفوں سے پکڑ کے ادھر لایا جدھر سکینہ دیکھ رہی تھی. حسین کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا سکینہ تیرا حسین. دوڑی نہر القمہ، چچا تو اتر گیا میرا حسین. اللہ لعنت اللہ ہے.